السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مرکبات یعنی تختی نمبر 2۔ تو آج ہم جانیں گے ان کے ایسے سوالات و جوابات جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی آج ہم ان کے سوال و جواب پڑھیں گے اور کل ہم وہ تختی پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایسے 10 سوال میں نے لکھے ہیں جو آپ کو اس تختی کو پڑھنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ تختی نمبر 2 کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سوالات جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حروف مرکبات، یعنی تختی نمبر 2 کو اب جب کھولتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے حروف مرکبات۔ اب حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح حروف مفردات جو ہم نے پڑھے تھے، مفردات کا کیا معنی تھا کہ وہ حروف جو لکھنے میں الگ الگ ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ لکھے ہوئے کیا ہوتے ہیں؟ ملے جلے۔ حروف مرکبات کا کیا مطلب ہے؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا، مرکبات کس طرح پڑھے جاتے ہیں؟ یعنی ہم جب مرکبات کو پڑھیں گے، مفردات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ الف با تا الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ ملے جلے حروف ہیں، ان کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے حروف مرکبات کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو ہمارا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حرفوں کے خاندان کتنے ہیں، یعنی حروف وہ ایسے کون سے حروف ہیں جو اپنے آگے کسی حرف کو نہیں آنے دیتے اور پیچھے جو آتے ہیں ان کے ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کون سے حروف ہیں جو آگے پیچھے اپنے حرفوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی آدھے آ جاتے ہیں اور کبھی پورے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 4 ہے وہ ہے حمزہ کی شکلیں۔ حروف مرکبات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں حمزہ کی شکلیں ہیں، اور وہ 3 شکلیں ہیں۔ الف حمزہ بشکل الف ہے، حمزہ بشکل واو ہے، حمزہ بشکل یا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب با تا سا نون یا، ان میں ہم فرق کریں گے۔ جب ہم مرکبات کے اندر آئیں گے تو با تا سا نون یا کی شکل شروع میں ایک ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا فرق جاننا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم حروف مرکبات کی تختی کو شروع کریں گے تو ایک ایک سوال کو ہم لے کے چلیں گے۔ اچھا، سوال نمبر 5 کیا تھا؟ با تا سا اور نون اور یا میں کیا فرق، کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ اسی طرح سوال نمبر کیا ہے؟ 6، جیم ہا اور خا میں کیا فرق ہے؟ یعنی حروف مرکبات کے اندر اس جیم ہا خا میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر کیا ہے؟ جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اور مرکبات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جیم کے نیچے لکھا ہوتا ہے نقطہ، تو ان کے اندر بھی ہم کیا کریں گے؟ فرق پڑھیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر ہمارا 7 کیا ہوگا؟ یعنی فا اور قاف میں کیا فرق ہے؟ یہ شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پر تو الگ الگ، فا کی آواز الگ ہے، قاف کی آواز الگ ہے، لیکن مرکبات کے اندر کیا ہوگا؟ یہ گول لکھے ہوں گے لیکن کسی کے اوپر ایک نقطہ ہوگا اور کسی کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ تو اسی طرح سوال نمبر ہمارا 8 ہے، یعنی جب ہم آواز حروف آ جائیں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہم آواز حروف کو ایک ساتھ پڑھیں گے لیکن ان کی آواز کو جدا جدا پڑھیں گے۔ پتہ چلے گا جیسے تطلع تا تو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سین صاد ذال ذا، اسی طرح۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 9، علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ حرفوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، بالکل جدا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ ملے جلے ہیں لیکن پڑھیں گے کس طرح؟ با سین یا سین تا سین۔ ہمارے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ باسین، یاسین، تاسین، نون سین، با لم با، لم الف لم الف لم الف۔ تو یہ پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 کیا ہے؟ ایک سانس میں پڑھیں گے۔ جتنے بھی حروف اس دائرے کے اندر ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک سانس میں پڑھنا ہے، جیسے با تو لام، یا تا
لام، یہ نہیں کرنا، اس طرح غلط نہیں پڑھنا جیسے سانس توڑیں گے، با تا لام، سا لام، جتنے بھی حروف اس دائرے کے اندر ہوگے ہم نے ان کو کیا پڑھنا ہے، ایک سانس کے اندر ان کو پڑھنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے یہ 10 سوال و جواب جو حروف مرکبات کو پڑھنے سے پہلے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا کل سبق ہوگا وہ ہم ان سوالوں کو بھی لے کے چلیں گے اور حروف مرکبات کی تختی دوسری کو بھی ہم لے کے چلیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تختی نمبر 2 کو پڑھنے سے پہلے آپ ان سوالوں کو لکھ لیں یا آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو ملتے ہیں کل اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ